آج ہے 17 رمضان، تیسرا ہفتہ، غزوہ بدر کا دن۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ آج کے دن جو شخص بھی 313 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، جس طرح اللہ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی اور ان کو فتح اور کامیابی ملی، اسی طرح یہ کلمات آج کے دن پڑھنے والے کو پورا سال اللہ تعالیٰ ایسی فرشتوں کے ذریعے غیبی مدد فرماتا ہے کہ وہ ہر میدان میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور رزق بھی پورا سال اس کے گھر میں بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ انہی میں سے ایک عظیم واقعہ غزوہ بدر ہے۔ یہ وہ تاریخی جنگ ہے جس میں کمزور اور تعداد میں کم مسلمان اللہ کی مدد سے ایک بڑی طاقت کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے غزوہ بدر یہ 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو پیش آیا۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جب کفار مکہ تقریباً 1000 تعداد میں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان کی، یقین کی، اللہ پر توکل کی جنگ تھی۔ اس لیے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج غزوہ بدر کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کے دن آپ نے کس طرح یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے 3 مختلف مقامات پر یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ ان کی مختلف ترتیب اور مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال لوگ اس دن کا بڑی بے دردی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار تھا۔ اگر کہیں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آج یہ کلمات پڑھنے کے بعد پورا سال اگلی 17 رمضان آنے تک آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ آپ کا تعلق کسی ڈاکٹر کے شعبے کے ساتھ ہے، حکمت کے شعبے کے ساتھ ہے، وکالت کے شعبے کے ساتھ ہے، جج کے شعبے کے ساتھ ہے، کسی بھی زندگی کے شعبہ تعلق کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تو انشاءاللہ تعالی جس میدان میں قدم رکھو گے کامیابی تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی۔ اب ذرا آپ نے سمجھنا ہے، یہ 3 طرح کی مختلف تسبیحات ہوں گی، جس میں ایک عدد 313 کا ہے، باقی اعداد مختلف ہیں۔ دیکھیں یہ کیونکہ دیکھیں جب نبی علیہ السلام مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو قریش نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانہ میرا مخالف ہو گیا، دنیا میری مخالفت میں لگ گئی، آئیے آج تمہیں بتاؤں کہ کس قدر تم اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہو، کس قدر تم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کو بار بار مارا جا رہا تھا، قید کیا جا رہا تھا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں، لیکن قریش کی دشمنی ختم نہ ہوئی۔ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ قریش کا تجارتی قافلہ، اسی دوران قریش ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا اس قافلے میں بہت سا مال ہے جو اصل میں مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس قافلے کی طرف روانہ ہوں، لیکن اللہ کی حکمت سے یہ معاملہ ایک بڑی جنگ میں بدل گیا۔ قریش کی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ قریش کے سردار فوراً تیار ہو گئے۔ اس میں شامل تھے ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ، ولید۔ انہوں نے تقریباً 1000 جنگجو اکٹھے کیے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کی تیاری کیا تھی؟ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قریش جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے فوراً کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار نے بھی عظیم الفاظ کہے اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس لیے دوستو مسلمانوں کی تعداد اگرچہ اس میں کم تھی، لیکن ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، تقریباً 70 اونٹ تھے، جبکہ قریش کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرے، بہت سا اسلحہ تھا۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی جیت ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کے دن جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کی مدد ملتی ہے، کیسے فتح آتی ہے، کیسے کامیابیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ اب پہلے نمبر پر 3 طرح کے مختلف اعمال آج کے دن آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ پہلا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ،
بڑے دھیمے لہجے میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ ایک زندگی کا خاص راز تھا جو آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ عمل، کیونکہ میرے سینے میں کافی عرصے سے میں اس کے ذریعے الحمدللہ کامیابیاں حاصل کرتا رہا ہوں، اور میں نے انعامات حاصل کیے ہیں، اور میں نے اللہ کی رحمت حاصل کی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے اللہ تعالی ہر چیز پہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مل جائے گی، بے اولاد ہیں تو اولاد مل جائے گی، غربت میں ہے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگی میں ہے تو تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، دنیا کے جس بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں آئیے آج کے دن ہی ہر مشکل سے نجات حاصل کر لیں، کیونکہ یہ موقع آج ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ دوبارہ موقع 1 سال کے بعد ملتا ہے، اس لیے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ کچھ کفار ایسے گر رہے جیسے کسی نے انہیں زور سے مارا ہو، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، ایک روایت کے مطابق اللہ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، اسی جنگ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی موجود تھا، دو نوجوان صحابین معاذ اور معوذ نے بھی اس پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا خاتمہ کیا، یہ اسلام کی بڑی فتح تھی، جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ آخر میں مسلمانوں کے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، کفار 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، یہ ایک تاریخی کامیابی تھی، اس لیے دوستو غزوہ بدر کے بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت حمزہ تھے، ان سب نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں، اس لیے آج کے دن آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں ذرا سمجھیے گا، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی بھی وقت پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اس میں دن کا خاص ہونا ضروری ہے، یعنی آج ہفتے کا دن ہے، جمعہ گزرا ہے، ہفتے کا دن ہے، تو آج رات بھی 27 کی رات ہے، دن بھی آگے جو ہے ہفتے کا دن ہے، اور وہ بھی 17 رمضان کا دن ہے، تو آپ اس میں جس وقت چاہیں یہ کلمات پڑھ کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات حاصل کر سکتے ہیں، انعامات کی بارش حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں اللہ پر کامل یقین سے ملتی ہے، اتحاد اور اطاعت کامیابی کی کنجی ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، مشکلات میں دعا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اکثر لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفے کے بعد دعا بھول جاتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی آپ شکست دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں، جب آپ کس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ غزوہ بدر یہ اسلام کا ایک عظیم باب ہے، یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی روشن مثال ہے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسے جذبے عطا فرمائے، ایمان اور یقین کی قربانیاں عطا فرمائے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا، اب یہ پہلی چیز، پہلی تسبیح، پہلا طریقہ عرض کر رہا ہوں، اسی طرح 3 طریقوں پر مشتمل عمل آج کے دن آپ نے کرنا ہوگا، اب کیونکہ یہ شاندار عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جو ہر ایک شخص کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی ایسا بیچارہ جس کا زندگی میں کوئی پریشان حال نہیں ہے، جو ہر طرف سے دکھ اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، جس کی زندگی اجیر بن رہی ہے، جس کی زندگی میں غم اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں، اس نے یہ کلمات جو آپ کو پہلے عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ 313 کے اندر بھی تعداد موجود ہے 3 کی، تو 3 بار آج درود پاک آپ پڑھیں گے، درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اس کو پڑھنے والا درود پاک جب پڑھ لیا تو آپ نے جو پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، جو پہلے نمبر پہ تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی عرض کر دوں گا، تیسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہوگا اس کی تعداد بھی میں عرض کر دوں گا، کیونکہ تینوں کی مختلف تعداد ہوگی، اس میں جو 313 بار والی کلمات ہیں نا وہ اتنے شاندار ہیں، وہ نبیوں کا وظیفہ ہے، وہ رسولوں کا وظیفہ ہے، وہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر جو کلمات آپ نے دوستوں پڑھنے ہیں یہ فقط اتنے سے کلمات ہیں، آپ نے یہ قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے،
کیونکہ 19 کا عدد بھی بڑا ہی اہم اور بڑا ہی قیمتی عدد ہے، کیونکہ 19 کا عدد جو اب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتا چلے گا، کیونکہ 19 مرتبہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ملے گی، خاص رحمت برسے گی۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا، اس کی فضیلت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اس کے ذریعے بھی آتی ہے، کیونکہ ہر کام میں خیر و عافیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو ہر مرض کی دعا ہے، شیطان کو پست پرست کرنے والی اور جہنم کے 19 دروغوں سے حفاظت کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اس کے اندر 19 حروف ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے، اس لیے دروغوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جب اس تعداد کے برابر پڑھیں گے ہر کام میں اللہ کی مدد مل جائے گی، اور اسی لیے کہ شیطان پر، دنیا کے ہر انسان پر، ہر ظالم پر، ہر جابر پر تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا ہے کہ حضور کو یہ آیہ مقدسہ عطا کی گئی، اور پھر بار بار اس کو پڑھا گیا، بار بار اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے صرف اس پر طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ کلمات پڑھیں گے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس کے 19 حروف جہنم کے 19 دروغوں سے تمہیں بچا لیں گے، کیونکہ مشکلات کے حل کے لیے لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے کہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حکم دے رکھا ہے کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرو کہ اس کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اسی کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھنے میں یہ اگرچہ بالکل مختصر سی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوائیں رک گئی، اور اسی طرح ہر طرف سکون چھا گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت داخل کر دوں گا۔ تو اس لیے آج برکت حاصل کرنے کا موقع ہے، آج کامیابی حاصل کرنے کا موقع ہے، اور اس کے مختلف اعمال، مختلف وظائف بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے تو باقاعدہ طور پہ اس کے تعویذ بنا کر جیب میں رکھے حفاظت کے لیے، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے اے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس لکھتے رہو، تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اس لیے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ آج کے دن اس خاص آیہ مقدسہ کو ایک خاص ترتیب کے برابر، ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ اجر و ثواب کی بہاریں لگ جائیں گی۔ اس کے بعد اگلی تسبیح اس نے پڑھنی ہے 70 بار۔ اس لیے اب یہ ابھی پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ 3 طرح کے آپ نے وظائف کرنے ہوں گے۔ پہلا وظیفہ یہ چاہے تو فجر کے بعد کر لیں، چاہے تو ظہر کے بعد، چاہے تو آپ تینوں وظائف کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں وظائف آپ نے آج کے دن ہی کرنے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے عروج آتا ہے، پھر زوال زندگی سے کیسے ختم ہوتا ہے، پھر رہنمائی کیسے ملتی ہے، پھر کامیابیاں کیسے مقدر بن جاتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں یہ کلمات ہیں۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک خاص دعا ہے، اس دعا کے اندر بھی ایک خاص رحمت ہے۔ ان کلمات کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا فرمان اس کے حوالے سے بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جس میں اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ایک الگ ہی تاثیر، اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ہی نور ملتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی شادی ہو یا نوکری کے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل میں نور آتا ہے۔ اس لیے دوستو آج یہی کلمات ہیں، بند قسمت کے دروازے کھول دیں گے، اور اس لیے نوکری نہیں تو نوکری مل جائے گی، شادی میں رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، دل کو سکون اور نور مل جائے گا۔ اس لیے اس عمل کی مدت فقط 1 دن ہے، 1 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آج کے دن ہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے آج یہ سارے کام چھوڑ کر بھی یہ کرنا پڑے تو 1 مرتبہ اس کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اب آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسی طرح اس کو پڑھتے جانا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو ایک تصور کرنا ہے، کیونکہ حضور
حضور غزوہ بدر کے میدان میں بار بار یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے تھے، کیونکہ وہی ذات ہے جو زندہ ہے، وہی قائم ہے، وہی ہر ایک چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں ہمیشہ قائم رہیں، آپ کی زندگی قائم رہے، آپ کا ہر سب کچھ قائم ہو جائے، کیونکہ یہ کلمات جب آپ باوضو پڑھتے ہیں تو سخت سے سخت پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، دعا فوراً اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور دل کو اطمینان اور سکون بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ اسماء ہیں، یہ وہ نام ہیں، کہ یہ وہ صفتیں ہیں جس کا مطلب وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت، نیند یا فنا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی اور ابدی ہے، اسی کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے، اس لیے وہ ذات خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت، نظام کائنات سب اسی کے سہارے چلتے ہیں۔ اور آج غزوہ بدر کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اور آج کے دن کی اس بابرکت گھڑیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس طرح دعا مانگے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا حی یا قیوم بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں تو وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ کمنٹ میں وہ یا اللہ مدد لکھ دیں، انشاءاللہ میرے رب کی مدد آج پہنچے گی۔ یوں ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھے اللہ کی، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں قرآن کریم کی ایک عظیم آیہ مقدسہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، اس کا عمل، اس کی مانگی ہوئی دعا رد ہوتی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا پریشانی میں، غم میں، بے چینی میں خاص تاثیر رکھنے کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے مردہ دل مردہ نہیں رہتا، زندہ ہو جاتا ہے، غفلت انسان کی دور ہو جاتی ہے، ذکر میں لذت آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کو عجیب اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتے ہیں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھ لیجئے۔ اب یہ پہلا کام آپ نے کر لیا ہے، پہلی تسبیح آپ نے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے اس کی تعداد بھی میں عرض کرتا چلتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم جو پڑھائی میں اکثر ناکام آتا ہے، اکثر والدین یہ رونا روتے ہیں ہمارے بچے نہیں پاس ہو رہے، ہمارے بچے ناکام ہو رہے، وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا، کتاب کھولتے ہیں تو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ 21 مرتبہ اس سے پہلے پڑھ لیا کریں یہی کلمات، یہی تسبیح، الحمدللہ۔ ایسا حافظہ مضبوط ہوگا، ایسا ذہن کھلے گا کہ ہر کوئی تعجب کرے گا، امتحان میں ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ ہر کوئی حیران ہو جائے گا، کیونکہ میاں بیوی اگر روزانہ یہ پڑھیں تو گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کے مختلف اعمال ہیں، مختلف وظائف ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پھر کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے اس عظیم ورد کو آج آپ اسی ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے، اس کے بعد دوستو آگے جو کام آپ نے کرنا ہے، اب پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سے درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک کی تعداد پھر صرف 3 مرتبہ ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر آپ اب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ تو اس لیے جب آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ تو اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی ہی شاندار تسبیح ہے، انتہائی مجرب تسبیح ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ وہ آپ نے جو وہ خاص تسبیح آگے 313 کی تعداد والا عمل بھی آ رہا ہے، جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے۔ اب جو آپ نے 100 بار تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پہلے 70 بار پڑھی، اب اس کے بعد جو 100 بار پڑھنی اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کرشماتی عمل، کہ اس کے ذریعے فوراً اللہ کی بارگاہ سے کرشمے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کو انعامات دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کو کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہے، اللہ کی وحدانیت کا تصور کر لینا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہوں، میرا رب میری مدد کر رہا ہے۔ بس اس تصور کے ساتھ آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت آج کے دن کی بڑی خاص اور بڑی اہم سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس کے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ نہیں پڑھنی، ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وہ جو شروع میں آپ کو بتائی تھی وہ الگ چیز تھی، یہ ایک الگ چیز ہے۔
اس میں دو چیزیں تھیں، یعنی کہ پہلے عمل میں درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے ایک آیہ مقدسہ کو 19 بار پڑھا، پھر 70 بار تسبیح پڑھی۔ اب اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا ہے۔ دشمن جتنا بھی طاقتور ہوگا، مالی پریشانی جتنی بھی بڑی ہوگی، بیماری یا غم جتنا بھی بڑا ہوگا، یہ عبارت سب سے بہترین سہارا ہوگی۔ یہ کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رد ہوتی ہو، کیونکہ اللہ قریب ہے، مخلوق سے بے نیاز ہوتی ہے، عبادت میں خلاص آ جاتا ہے اور دنیا کے تمام انعامات اور ہر ایک چیز کا سہارا اس بندے کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سب سے بلند ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، سے یہ سب معانی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دل کے امراض سے سکون، ذہنی دباؤ میں کمی، خوف ختم، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، چہرہ پر نور ہو جائے گا، کیونکہ آج ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے گرد رحمت کا حلقہ بن جائے گا، اس لیے کہ رزق میں وسعت آتی ہوئی خود دیکھیں گے۔ بزرگان دین بھی فرماتے اسی کے بارے میں کہ جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اللہ کی رحمت چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ کلمات عظیم ہیں، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات جس کی کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اب دوستو جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں تو اس کے بعد آگے تیسری اور آخری جو آپ نے عمل اور وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی سننے والا ہے، بڑا ہی سمجھنے والا ہے، اس میں صرف ایک چیز نہیں، اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اب شروع میں جیسے دو چیزیں والا عمل کیا ہے، اس کے بعد ایک سورت والا عمل کیا ہے، تیسرے نمبر پر 313 کلمات والا آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ کلمات ذرا سمجھیے گا اتنے شاندار اور عظمت والے۔ اب اس سے پہلے آپ نے چند ایک تسبیحات کو پڑھنا ہوگا، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے شروع میں صرف اور صرف 13 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں اس مقام پر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی ترتیب کے ساتھ اب آپ نے اس کے بعد جو کلمات جو تسبیح آپ نے پڑھنی، درود پاک آپ نے پڑھ لیا جو تعداد میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد دوستو آپ نے جو کلمات میں عرض کرنے لگا ہوں ایک مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی سورت کو پڑھنا ہے جس کو ہم سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ اس سورت کو لفظ آمین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 313 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دیں تاکہ آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے، تاکہ عمل کے اندر بھی کامیابی آپ کو مل جائے۔ جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ یہاں تک کلمات پڑھ لیے، عمل کر لیا، اب جب یہ 313 بار کلمات پڑھنے اس کے بعد ان تمام چیزوں جو کا ثواب صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لے دینا ہے، ساری امت کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر ان صحابہ کرام کے ذریعے سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ الفاظ کیا ہیں وہ سنیے۔ دیکھیں دعا کے اندر 3 مرتبہ آپ نے اس تمام کا ثواب صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، یہ بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اکثر لوگ دعا میں وسیلہ نہیں پیش کر رہے ہوتے، آپ نے غزوہ بدر کے صحابہ کا وسیلہ پیش کرنا ہے، حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی مشکل ایسی نہیں جو حل نہ ہوتی ہو، اور رزق پورا سال آپ دیکھیں گے کیسے برستا ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ فقط اتنے سے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، والسلام ورحمۃ اللہ۔